السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ ماہ سفر اور بدشگونی کے بارے میں۔ میرے دوستو، جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج کل جو مہینہ ہمارے سامنے ہے وہ سفر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری بدعقیدیاں زمانے جاہلیت میں پائی جاتی تھیں اور آج بھی کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ ماہ سفر یہ اسلامی اور ہجری سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ محرم کا، اور محرم کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ سفر کا مہینہ ہے۔ اور سفر کا نام سفر اس لیے پڑا، یا سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں عرب کے لوگ اپنے گھروں کو خالی کر دیتے تھے، اور سفر المکان یا سفر المکان کہتے ہیں کہ جگہ کا، کسی جگہ کا جب خالی ہو جانا، کوئی جگہ جب خالی ہو جائے تو اس کو کہیں گے کہ سفر المکان یا سفر المکان۔ تو عرب کے لوگ اس مہینے میں اپنے گھروں کو خالی کر دیتے تھے، اس لیے اس مہینے کو سفر کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے جو مہینے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور ان مہینوں میں وہ قتال سے، جدال سے، جنگ سے دور رہتے تھے۔ پھر جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا تھا تو وہ اس مہینے میں اپنے گھروں کو خالی کر دیتے تھے۔ ایک تو جنگ کے لیے نکل جاتے تھے، اور یا تو دشمن کے حملے کے خوف سے اپنے گھروں کو، اپنے بیوی بچوں کو اپنے گھروں سے دور لے جایا کرتے تھے، اور ان کے گھر اور ان کے مکانات جو ہے خالی ہو جایا کرتے تھے، اس لیے اس مہینے کو سفر کہا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں دو باتیں اس ماہ کے تعلق سے عرب قبائل میں پائی جاتی تھیں، یا اہل عرب کے ہاں دو باتیں اس ماہ کے تعلق سے پائی جاتی تھیں۔ پہلی بات تو یہ پائی جاتی تھی کہ وہ اس مہینے کو تقدیم اور تاخیر کیا کرتے تھے، یا اس مہینے کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، کیونکہ عرب کے لوگ یہ لڑنے والے، جنگ کرنے والے، قتال و جدال کرنے والے لوگ تھے۔ ان کی فطرت میں اللہ نے اس چیز کو رکھ دیا تھا، لہٰذا وہ 3 مہینے کنٹینیو جو حرمت والے مہینے تھے اس کی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں رکھ پاتے تھے، تو مہینوں میں تقدیم اور تاخیر کر دیا کرتے تھے، یعنی محرم کی جگہ سفر کو، اور سفر کی جگہ محرم کو کر دیا کرتے تھے۔ جیسے کہ محرم کے مہینے میں جنگ کر لیا تو سفر کے مہینے کو حرمت والا بنا دیا۔ اسی کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ مہینوں میں تقدیم و تاخیر کرنا یہ کفر میں زیادتی ہے، یعنی جو حرمت والا مہینہ وہ حرمت والا مہینہ رہے گا، اس کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا کہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس کو سفر کی جگہ، اور سفر کی جگہ محرم کا مہینہ کر دینا، یہ کفر میں زیادتی ہے۔ اور اسی کی طرف اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کیا تھا، جس کا ذکر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ الا ان الزمان قد استدار کہیته وما خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ گھوم پھر کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ السنۃ 12 شہرا، سال میں 12 مہینے ہوں گے، یا 12 مہینوں کا سال ہوگا، اور منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 کنٹینیو پیدر پہ لگاتار ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں لگاتار حرمت والے مہینے، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، جس کو رجب مضر کہا گیا، قبیلہ مضر کی طرف رجب کی نسبت کی گئی۔ یہ پہلا عقیدہ تھا جو ماہ سفر کے تعلق سے زمانے جاہلیت میں عربوں کے ہاں یہ اس عقیدے کا تصور تھا۔ دوسرا عقیدہ یا دوسری بات جو زمانے جاہلیت میں عربوں کے ہاں پائی جاتی تھی وہ یہ کہ وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے،
اس مہینے سے بدشگونی لیتے تھے اور اس مہینے میں کسی اہم کام کا آغاز نہیں کرتے تھے، اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، یعنی اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ تو اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو باطل قرار دیا کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی تاریخ منحوس ہے، سب مہینوں کو اللہ نے بنایا ہے اور کسی مہینے کو اللہ تعالیٰ نے منحوس نہیں قرار دیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض پر فوقیت اور فضیلت دی ہے، جیسے کہ ماہ رمضان کو دوسرے مہینوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے، لیلۃ القدر کو رات کو اللہ تعالیٰ نے ساری راتوں کی فضیلت دی ہے، عشرہ ذوالحج کو اللہ رب العالمین نے فضیلت اور فوقیت بخشی ہے۔ لیکن کسی مہینے کو، کسی وقت کو، کسی دن اور تاریخ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منحوس نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا عدوى ولا طیر ولا حام ولا سفر، اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا سفر ولا حام، یعنی لا عدوى کا معنی کہ کوئی بھی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی بیماری بذات خود ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے، بیماری ٹرانسفر ہوتی ہے ایک سے دوسرے میں، جیسے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو دوسرے بچے بھی بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو بیماری ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے وہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے اور اللہ کی مشیت سے منتقل ہوتی ہے، بذات خود منتقل نہیں ہوتی، کیونکہ اگر بذات خود منتقل ہوتی بیماری تو گھر ہی کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہ جاتے ہیں، وہ بیماری ان کو نہیں لگتی ہے۔ تو یہ لا عدویٰ کا معنی ہے کہ بذات خود بیماری جو ہے دوسرے میں منتقل نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ولا طیر، اور بدشگونی نہیں ہے، بدشگونی یا نحوست کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں دین اسلام میں، کیونکہ عربوں کے یہاں بدشگونی، طیرہ کو بدشگونی کہا جانے لگا کیونکہ یہ طیر سے ماخوذ ہے، کیونکہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا جب وہ کسی اہم کام کا آغاز کرتے، خاص کر کے جب سفر وغیرہ پہ نکلتے تو وہ ایک پرندہ اڑاتے، اگر دائیں جانب اڑ جاتا تو اس سے جو ہے اسے اچھا سمجھتے اور اس کام کا آغاز کرتے، اور اگر بائیں اڑ جاتا تو اس سے بدشگونی لیتے اور اس کام سے رک جاتے تھے، تو اس کو طیرہ کہا گیا ہے، پاس طیرہ کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں دین اسلام۔ اور اسی طرح ولا حام، اور الو کی آواز میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ زمانے جاہلیت میں اور آج بھی کچھ لوگوں کے یہاں تصور اور یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اگر گھر کے پاس کوئی جانور آواز لگائے تو وہ اس سے برا فال لیتے ہیں، بدشگونی اس سے لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مطلب گھر میں مصیبت آنے والی ہے، تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا۔ اور اسی طرح فرمایا ولا سفر، اور ماہ سفر منحوس نہیں ہے، سفر سے جو نحوست کا تصور ہے یہ بالکل باطل ہے، اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا۔ اور ولا سفر کا ایک دوسرا معنی بھی اہل علم نے بیان کیا ہے کہ سفر جو ہے یہ پیٹ کی ایک بیماری کو کہا جاتا ہے، جس پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور یہ بیماری انسان کو لاحق ہوتی تھی، اور عربوں کے یہاں تصور تھا کہ وہ بیماری جو ہے ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہے، یعنی بذات خود ایک دوسرے سے لگتی ہے، تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا۔ تو ماہ سفر منحوس نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا لا عدوى ولا سفر ولا حام، کہ بیماری کا کسی دوسرے کو لگ جانا، بدشگونی لینا، ماہ سفر کا منحوس ہونا اور الو کا منحوس ہونا، یہ کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، تو ایک اعرابی نے، یعنی ایک دیہاتی نے یا ایک بدوی نے یہ فرمان سن کر کے کہا کہ اللہ کے رسول فما بال الابل تكون في الرمل كأنها الدباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول أخرجه البخاري ومسلم۔ بدوی نے کیا کہا، عربی نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول اگر بیماری کا کسی دوسرے کو لگ جانا کوئی چیز نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ اونٹ کے ریوڑ صحرا میں رہتے ہیں اور اس طرح سے صاف ستھرے اور نشیط ہوتے ہیں گویا کہ ہرن ہیں،
لیکن ان میں ایک ایسا اونٹ شامل ہو جاتا ہے جو خارش کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو پورے ریوڑ کو خارش زدہ کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فمن عاد الاول، یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش زدہ کیا۔ تو میرے دوستو، بیماری اور شفا کا مالک اللہ ہے۔ بیماری بذات خود ایک دوسرے میں منتقل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے منتقل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ اور اگر تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی رحمت والا ہے۔ اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون، کہ جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آج کے دور میں کچھ لوگ ماہ سفر کو اس لیے منحوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موت والی بیماری تھی وہ سفر کے مہینے میں شروع ہوئی تھی، یا سفر کے مہینے میں آپ بیمار ہوئے تھے، بیماری کا آغاز سفر کے مہینے میں ہوا۔ تو میرے دوستو، اس کی وجہ سے تو کسی بھی وقت کو، کسی بھی مہینے کو، کسی بھی دن کو منحوس نہیں کہا جائے گا۔ پھر اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو پھر ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں کیا کہا جائے گا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور اس کو کوئی منحوس نہیں کہتا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ اس مہینے کی آخری بدھ کو غسل کرتے ہیں۔ ایک بدعت ہے جو لوگوں کے درمیان رائج ہے کہ بہت سارے لوگ اس مہینے کے آخری بدھ کو غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، بہترین کپڑا پہنتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، پارک وغیرہ میں تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دن بیماری سے افاقہ نصیب فرمایا تھا، اور آپ کی صحت اور تندرستی اچھی ہو گئی تھی، اس لیے وہ یہ سارے اعمال کرتے ہیں، جبکہ ایسے ان سارے امور کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کی طرح اس دنیا سے کوچ کرنا تھا، اور ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں۔ میرے دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی وقت کو، کسی تاریخ کو منحوس نہ سمجھیں، بلکہ جس مہینے میں ہم نیکی کریں گے وہ مہینہ ہمارے لیے برکت والا ہوگا، اور جس مہینے میں ہم برا کام کریں گے وہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہوگا۔ تو برائی میں، گناہ میں نحوست ہے، کسی وقت میں، کسی مہینے میں، کسی دن میں، کسی تاریخ میں، کسی چیز میں، کسی آدمی میں نحوست نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے کسی جانور کو دیکھ کر کے اگر ان کے راستے میں آ جائے تو آگے بڑھنا روک دیتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، آگے سے کوئی چیز گزر جائے، بلی گزر جائے، کتا گزر جائے تو آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے میرے دوستو فاسد عقیدہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں دین اسلام میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان، اسلام، توحید پر، جب ہمارا خاتمہ ہو جان نکلے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔